رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے اور اس میں لیلۃ القدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے۔ شد میزارہ، اپنے ازار کو کس لیتے، احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے، ایقظ ازواجہ، اپنی بیویوں سے بھی کہتے کہ آپ بھی کثرت سے عبادت کرو۔ یعنی آخری عشرے کے اندر ہمیں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آخری عشرے کی عبادت میں سے ایک عبادت جس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے الگ تھلگ ہونا، یعنی اپنے گھر والوں سے مخصوص دنوں میں الگ ہو کر مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، اس کا نام اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ تو اعتکاف میرے بھائیوں مسجد میں ہوتا ہے۔ آج کل اگر کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت اجازت نہیں دے رہی تو بعض لوگ وہ کہتے جی ہم گھروں میں اعتکاف بیٹھ جائیں گے، یا خواتین وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، تو گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ مردوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن گھروں میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ان کے بھی خیمے لگائے جاتے۔ تو اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر آج کل پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر کے اندر آپ ساری رات عبادت کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میرا تو ارادہ تھا کہ میں اعتکاف کروں گا، اب حکومت نے اجازت نہیں دی، تو یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر ہی اعتکاف بیٹھنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ آپ اپنے گھروں میں رہ کر پھر عبادت کریں، ساری رات جاگیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یا 21 کی رات ہے، یا 23 کی رات ہے، 25، 27 یا 29 کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ بعض صحابہ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم وہ ہے 27 کی رات ہے، لیکن بہرحال میں نے بتایا کہ وہ یعنی آخری عشرے کے اندر ہے اور طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ قدر والی رات کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں 2 آدمیوں کو دیکھا وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹایا کہ آپ جھگڑا نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا۔ یعنی جھگڑا کرنا آپ اندازہ لگائیں کتنی ایک نحوست والی بات ہے کہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن جب 2 جھگڑا کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا ختم کرایا، آپ ان میں مصروف ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے بلا دی گئی۔ تو ہر رات کے اندر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر وہ ایک ہی رات ہمیں پتہ چل جاتی تو ہم نے اسی رات کو عبادت کرنی تھی۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بس بتایا گیا کہ وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اب ہم 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ میرے بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قدر کی رات کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائے میں کون سی دعا پڑھوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ 100 بندوں کا قاتل تھا، توبہ کا ارادہ کیا، یا اللہ تو نے اسے معاف کر دیا۔ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، یا اللہ تیرا رحم اس کے اوپر غالب آ گیا، تو نے اسے معاف کر دیا۔ یا اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ مجھ سے بھی جو سیئات ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی عفو کا قلم اس کے اوپر پھیر دے، یا اللہ معافی کا قلم پھیر دے، اور یا اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو وہ پھر کسی کا جنازہ پڑھنا نہیں باہر جا سکتا، جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اور ہم بستری کرنا بھی ایسے آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔
اس طرح کسی ضروری حاجت کے لیے بھی یعنی بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔